الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. اے لوگوں سنو، ہم نے اپنے حبیب کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. مطلب سارا جہان ایک طرف، حبیب کی رحمت ایک طرف. سبحان اللہ. توجہ دیجیے گا. وہ بھی کہتے ہیں، آپ تو کہتے ہی ہیں کہ سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ و افضل محمد رسول اللہ ہے. تو اب سب کو جمع کر کے جو نتیجہ دینے جا رہا ہوں، توجہ دیجیے گا پیارے اور سمجھ جائیے گا. خدا کی قسم کبھی بھی بارگاہ رسالت میں لہجے کے اعتبار سے، تخاطب کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، آواز دینے کے اعتبار سے کبھی ایزی لفظ استعمال نہ کرنا، ورنہ آٹومیٹک ایمان چلا جاتا، آپ کو گمان تک نہیں ہوتا، احساس تک نہیں ہوتا. اب توجہ دیجئے، جب ساری مخلوق میں اعلیٰ و اولیٰ آپ کے محمد ہے، توجہ دیجئے، تو اگر وسیلہ سے مراد مخلوق بھی لیتے ہیں تو مخلوق میں سب سے اعلیٰ و اولیٰ محمد ہے. تو اگر ایک مخلوق کو جب وسیلہ بنا سکتے ہیں تو افضل المخلوقات محمد رسول اللہ کو کیوں نہیں وسیلہ بنا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں وسیلہ بنا سکتے ہیں؟ اس لیے پیارے توجہ دو، اگر وسیلہ سے مراد عمل بھی لیتے ہیں تو عمل مخلوق ہے، اور مخلوق میں سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ ہے. تو اب وسیلے میں سب سے اعلیٰ وسیلہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں وسیلہ عظمیٰ. وسیلہ عظمیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول بڑے وسیلہ ہے آپ کے واسطے. اب تو قرآن سے میں نے بتا دیا ہے آپ کو، سورہ مائدہ آیت نمبر 35 اور سورہ صافات آیت نمبر 96. یہ دونوں آپ دھیان رکھیں گے، وسیلہ کی دلیل ہوئی. اب وہ لوگ بھی دھیان میں رکھیں، یہ وسیلہ کی دلیل ہے، اور میں کوئی ضعیف حدیث نہیں بولا ہوں، اللہ کا کلام بولا، قرآن پاک بولا ہوں. توجہ دیجیے گا. اور دوسرا سوال تھا، آپ بھی پیغام لے کر جائیے. کبھی ایسا پھر کبھی سوال نہ ہو آپ کے سامنے اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. گمان رکھے، یقین رکھے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرے. اب وہ پوچھے تھے علم غیب مصطفیٰ. توجہ دیجیے، علم غیب ہے. یہ بھی بتا دوں آپ کو، آخری میں میلاد النبی پر اردو کتاب یہی ہے، اس پر بھی ہے دلیل. علم غیب مصطفیٰ پوچھے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے، توجہ دیجیے گا. اصل سوال کا جو بیس ہے، وہ سوال کا بیس پہلے میں بتا دوں. سوال کا بیس یہ ہے کہ اگر علم غیب نبی کو ہو جائے تو شرک ہو جاتا. یہ سب سے بیسکلی چیز یہ شرک ہو جاتا. توجہ دیجیے گا، شرک اور توحید کا کانسیپٹ آپ سمجھیے. توحید کہتے ہیں اللہ کو، توجہ دیجیے، اللہ کو ایسا ایک ماننا کہ اس ایک کی طرح کسی ایک کو بھی نہ ماننا. کتنا پیارا ڈیفینیشن کیا میں نے. توجہ دیجیے، اللہ کو اس طرح ایک ماننا کہ اس ایک کی طرح کسی ایک کو بھی نہیں ماننا. کسی ایک کو بھی نہیں ماننا، کسی کو بھی نہیں ماننا اس ایک کی طرح. توجہ ہو گئی، سمجھ گئے توحید. اور شرک کہتے ہیں اللہ کو جس طرح آپ نے مانا اسی طرح ماننا، یہ شرک. اسی طرح ماننا یہ شرک. اور یہ دونوں کا پیمانہ ہم کو قرآن سے لینا، اپنی عقل سے نہیں لینا. آیا سمجھ میں؟ کوئی اگر، توجہ دیجیے گا، اب جیسے ایک بھائی سب کھڑے، ایک بھائی کھڑے ہیں. اب اگر کوئی پاؤں میں درد ہو، دھیان دیجیے گا، میں مثال بھی دے دوں آپ کو. پاؤں میں درد ہو اور وہ کیسے کھڑا ہو جائے، دھیان دیجیے گا، وہ ایسے ایسے کرنے لگے تو پیچھے سے دیکھ کے کیا بولیں گے آپ؟ توجہ دیجیے گا. یہ میں پریکٹیکلی طور پر توجہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیے گا. آپ کیا ان پر فتویٰ لگائیں گے کہ نہیں باپ تمہیں رکوع کرے نا، اور کس کو کرے رکوع؟ دھیان دیجیے گا، کس کو کرے رکوع؟ غیر اللہ کو کرے، یہ شرک ہو گیا. استغفر اللہ. بے بابا یہ ہمیں جھکے ہیں، پاؤں میں درد تھا اس لیے جھکے. ہاں توجہ دیجیے گا، پاؤں میں درد تھا اس لیے جھکے. تو ہر ظاہری عمل کو آپ کبھی بھی شرک اور توحید کا پیمانہ مت بتانا. توحید کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی طرح کسی کو بھی نہیں ماننا، اور شرک کے لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ ہی کی طرح کسی کو ماننا. اب توجہ دیجیے. اب جب یہ بات آ گئی تو اب اللہ سے پوچھے علم غیب کا مسئلہ. توجہ دیجیے، اے اللہ کیا تو عالم الغیب ہے؟ بے شک تو عالم الغیب ہے. کیا کسی کو تو نے غیب دیا ہے یا نہیں؟ سوال یہ دیا ہے یا نہیں؟ سوال اللہ سے
کیجیے، پہلے آپ کو وہ آیت پیش کر دوں جس آیت میں کل آپ کو بولا جائے گا ارے انہوں تو یہ بولے نا میرے پاس یہ آیت ہے، تو آپ صاحب کہہ دینا دیکھ با میں یہودی نہیں ہوں کہ یہ مانوں یہ نہیں مانوں، میں دو بھی مانتا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب، پارہ نمبر 1 کی آیت ہے سورہ بقرہ، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم بعض قرآن کی آیت پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ نہیں، آپ کو کمپلیٹ قرآن ماننا ہے۔ اب سنیے توجہ، اللہ سبحانہ فرماتا ہے سورہ جن، سبحان اللہ، پارہ نمبر بولو 29 بولو 29، پارہ نمبر 29 سورہ جن آیت نمبر 26، سبحان اللہ، آیت نمبر 26 اللہ سبحانہ فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، عالم الغیب بولے تو اللہ، فلا یظہر علی غیبہ اپنے غیب پر اطلاع نہیں دیتا احدا کسی کو۔ یہی آیت کریمہ لے کر آپ کے پاس آئیں گے کل کے روز، آیت نمبر 26 دھیان دیجئے گا، سورہ جن پارہ نمبر 29 نوٹ کیجئے گا، یہی آیت لے کر آئیں گے۔ میں یہ اس لیے بول دے رہا ہوں تاکہ آپ کا ڈاؤٹ ہمیشہ کے لیے کلیئر ہو جائے، وہ لے کر کے بھی آئے تو آپ بول دینا ہاں یہ آیت کی تو توضیح کل کر چکے ہیں مولانا، اب مت لائیے۔ آیت نمبر 26 میں کیا فرمایا اللہ؟ کس کو بھی غیب نہیں دیتا، کس کو بھی غیب نہیں دیتا، اور اسی آیت کے بعد ہے فوراً 27 سورہ جن آیت نمبر 27 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، توجہ دو نوجوانوں خاص طور سے، الا من ارتضى من رسول، سنو وہ اللہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا، کسی کو علم نہیں دیتا، کسی کو اطلاع نہیں دیتا، ہاں جو اپنا پسندیدہ رسول ہوتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہے۔ آپ بتائیے، اللہ خود کہہ رہا ہے نہیں دیتا اور وہ خود کہہ رہا ہے دیتا، نہیں بھی دیتا وہی بول رہا ہے، دیتا وہی بول رہا ہے، اور اس کی ہر بولی پر ایمان لانا یہی توحید ہے، ایمان لانا یہی توحید ہے۔ تو اب علم غیب خدا پر بھی ایمان لانا توحید ہے، اور علم غیب مصطفیٰ پر بھی ایمان لانا توحید ہے۔ آگئی سمجھ میں بات؟ تو سورہ جن پارہ نمبر 29 آیت نمبر 26 اور 27 اور سورہ آل عمران آیت نمبر 179 اللہ سبحانہ فرماتا ہے، دھیان دے رہے نا، سورہ آل عمران آیت نمبر 179 اللہ سبحانہ فرماتا ہے، ماشاءاللہ ساری کرسیاں بھر چکی ہیں، اب توجہ دیجیے ہماری طرف، اللہ سبحانہ فرماتا ہے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کی خبر دے دے، غیب پر اطلاع دے دے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب بتا دے، مگر خود اللہ اسی آیت کے ایک چیپٹر میں فرما رہا ہے ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، سبحان اللہ، مگر اپنے رسولوں کو سلیکٹ فرما کر غیب بتا کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو ہم نے دو آیت بتا دی ہے، اب اور پھر سنیے اللہ سبحانہ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 113، سبحان اللہ بولو، اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے حبیب آپ جو جو چیز نہیں جانتے تھے، آپ جو جو غیب نہیں جانتے تھے، جو جو نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے آپ کو بتا دیا، سبحان اللہ۔ 3 آیت بتا چکا ہوں میں، اور ایک آیت سنو، سورہ تکویر پارہ نمبر 30 آیت نمبر 24، سبحان اللہ، سورہ تکویر پارہ نمبر 30 آیت نمبر 24 اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، ارے تم علم غیب کی بات کرتے ہو کہ نبی جانتے ہیں یا نہیں، ارے یہ بتاؤ کہ نبی جان کر دوسروں کو عطا کرتے ہیں یا نہیں، سبحان اللہ۔ تو اس آیت کریمہ میں وہی عقیدہ دیا جا رہا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، کہ یہ نبی وہ ہے جو غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، سبحان اللہ، بخیل نہیں بولے تو کنجوس نہیں ہے، مطلب غیب بتاتے ہیں، ارے غیب کون بتائے گا جن کے پاس غیب کا علم ہو، سبحان اللہ، ارے کیمسٹری کون خود پڑھائے گا جن کے پاس کیمسٹری کا علم ہو، تو غیب بتانے پر بخیل نہیں، اس کا مطلب غیب ہے۔ تو اب 4 قرآنی آیت بتا دیا میں نے، اب آپ کو جو جو قرآن کی آیت لے کر کے آپ کے پاس آئیں اور کہیں کہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو، تو صاف یہ 4 آیتیں پیش کر دینا، دیکھ وہ بعد میں دیکھانا، پہلے یہ 4 آیت قرآن کی ہے یا بائبل کی، یہ 4 آیت کریمہ کا صحیح ڈیفینیشن، صحیح ترجمہ ہمارے دارالعلوم سے نہیں، تم اپنے دارالعلوم میں جا کر کے بتاؤ، اس لیے کہ غیب کا معنی کوئی آدمی نہیں کرتا، غیب کا معنی غیبی ہے، اور جو رسول کی شان میں اترا ہے وہ بھی وہی ہوگا، اس لیے کہہ رہے آپ اعتماد کی دنیا میں رہو، آپ اعتماد کی منزل میں رہو، خبردار خبردار جو ان کی باتوں میں آئے، خبردار
تقریباً لوگوں کو پہنچا دیا میں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ ایک کلپ تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس بھی وہ آئی، اس نے کہا ہے اور جو ابھی کتاب نہیں ہے آپ میرا اس پہ فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، گوگل ہے، یوٹیوب ہے، سب ہے اس کے اندر، سب اس میں ہمارے سارے ویڈیو سے آپ دیکھیں. اور میں نے بھی پتا بنایا ہے اور آپ لوگوں کو شیئر کیجیے اور میں نے بنائے کیے ہیں، میں نے اپنے آپ نہیں دبایا. جیسے ابھی بتا رہا ہوں نا پورے قرآن کی آیت، خالی قرآن کی آیت ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ، توجہ دیجیے گا. درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ سب کو توجہ ہے نا ہماری طرف؟ توجہ ہے؟ ہاں توجہ ہے نا؟ دھیان دیجیے گا. میں آپ جب تک الحمدللہ جب تک زندہ تو نہیں بول سکتے، جب تک سنتے اس وقت تک سنا ہے. ہماری گھنٹی 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ کی 40 منٹ کی 1 گھنٹے کی جو بھی مگر توجہ دیجیے، ہماری طرف توجہ دیجیے. ایک کلپ ہے، اس کلپ کو پہلے میں آپ کو بتا دوں. اس کلپ میں حیدرآباد کی سرزمین پر اپنے حساب سے ایک محفل سجائی گئی اور اس محفل میں کون ہے بولنے والے مولوی پتا نہیں. اب اس کے ڈسکس میں بھی مت جائیے، تحقیق پر بھی مت جائیے. بس ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کلپ میں یہ ہے کہ ایک سوال کرنے والا کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے، بتائیے حیدرآباد کی سرزمین. حالانکہ میں آپ کو یقین سے بتا دوں 85% پوری دنیا میں یہ میلاد النبی منایا گیا ہے. 85% کی بات کر رہا ہوں. توجہ دیجیے، سوال کرتے ہیں حیدرآباد کی سرزمین. چلیے ٹھیک ہے، تھوڑا بہت تو گائے کم سے کم جہاں کا تھا ہے. توجہ دیجیے حافظ صاحب ادھر مت دیکھیے، اظہر بھائی ادھر دیکھیے. ہاں کلپ میں ہے عید میلاد النبی منانا کیسا، یہ سوال. اب یہ سوال ہمیشہ ڈھونڈتا آپ کو. ایک سمپل سا سوال ہے، بس جواب دیکھیں کیا دیا اور اس آیت کریمہ کے ذریعے سے. اس نے بھی آیت کریمہ کے ذریعے سے جواب دیا ہے. میں اس آیت کریمہ کا ایگزیکٹ ترجمہ بتا دوں گا، پھر تقریر ختم کر دوں گا. توجہ دیجیے کیونکہ مسلسل تھکی ہوئی ہے اور یہ پریشان ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 3، سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. سورہ مائدہ آیت نمبر 3 پارہ نمبر 6. میرے کو بھی بولنا پڑا، یہ جب سے 20 پاس والے آ گئے نا بولنا پڑا. ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے رکھے. خدا کی قسم جب آپ مرو گے نا، خدا کی قسم کوئی نہیں آئے گا، نبی آئے گا. پیارے آپ سے محسوس کرو، کوئی نہیں آئے گا، نبی آئے گا. توجہ دو. اور کس لیے آئے گا؟ آپ کے سوالات کو آسان ہی کرنے آئے گا. اسی لیے تو سب سے لاسٹ میں سوال ہو رہا، سب سے فرسٹ سوال ہو جاتا تو چلے بھی جاتے ہیں. مگر میں سارے کوشچن ہونے کے بعد نبی آپ کا آخری میں سوال ہونا یہ دلیل ہے کہ نبی پاک کو جواب بن کر آ رہے ہیں. کوئی کام نہیں دے گا. سوچنا تک نہیں کہ نبی مرتے معاذ اللہ، سوچنا تک نہیں. دارالفتہ کا قلم چلے یا نہ چلے، اللہ کی یونیورسٹی سے فتویٰ ظاہر ہو جائے گا. تم ہو چکے ایمان سے خارج. ہم فتویٰ دیں یا نہ دیں، نبی کے خلاف سوچ لیے. بلکہ ایک عظیم الشان آیت یاد آ رہی، پہلے میں بتا دوں اس کلپ کا پھر بتاؤں گا. ایک آیت یاد آ رہی، حضرت امام مجاہد تابعی جلیل القدر تابعی ہے، نام لے لیا ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 66. سبحان اللہ. سورہ توبہ آیت نمبر 66 اللہ سبحانہ فرماتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. توجہ دیجیے، نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ملک روم پر غالب آنے کے لیے آقا نے فیوچر کی ایک بات کہی تھی. فیوچر بولے تو غیب کی بات، فیوچر کی بات کہی تھی کہ تم لوگ عنقریب ملک روم پر غالب آ جاؤ گے. توجہ دیجیے. تو جتنے بھی بلر قسم کے لوگ تھے، تالیاں بجانے والی محفلوں والے تھے، توجہ دیجیے گا، وہ لوگ بولنے لگے یہ دیکھو محمد تو کل تک اللہ کا درس دے رہے تھے، آج تو انہوں علم غیب کا بھی دعویٰ کر لیے. علم غیب کا بھی دعویٰ کر لیے. توجہ دیجیے. خدا کی قسم یہ بات مصطفیٰ کے دل میں آ کر لگی. توجہ دیجیے گا، آقا کو بڑی تکلیف ہوئی. اور رب کیسے گوارا کرتا نبی کی تکلیف کو. تارے نے سدرہ کو پھینک دیا اور جا کر کے کہا میرے حبیب سے کہہ دو، اے حبیب آپ دل مت دکھائیے، جن لوگوں نے دل دکھایا ہے
तौबा आयत नंबर 66 आप देख लें जाकर, साफ अल्लाह सुब्हानहू ने फरमा दिया। तो नबी पाक की शान में अदना सी सोच भी मजाक के एतबार से भी करोगे तो अल्लाह ताला डायरेक्ट फतवा दे देता है, जाओ खत्म, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को वो चाहिए जो नबी का हो, नबी वाला हो, मेरी चाहत वाला हो, नबी को जो फॉलो करेगा बस वही मुझे चाहिए बस। तवज्जो दीजिएगा। तो मैं आ गई थी बीच में बात, तो वो क्लिप है सूरह माइदा नंबर 3। अब कुरान पाक को इस तरह लेकर के वो मौलवी बक रहा है, दुआ करता हूँ अगर जिंदा है तो हिदायत नसीब फरमा। इस तरह लेकर बोल रहा कि सूरह माइदा नंबर 3 अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये पूरी आयत का तर्जुमा क्या कर रहे हैं? इस्लाम में एडिटिंग जायज नहीं है। मारे घुटना फूटे सर। अब तवज्जो दीजिएगा, मैं एकदम एक्सेप्ट तर्जुमा करूंगा, अब आप समझ जाइए। इस यही क्लिप में है ना मिलादुन नबी मनाना कैसा, तो वो मौलवी जवाब दे रहा है मिलादुन नबी मनाना, सुनिए इस तरह कुरान पाक करके बोल रहा सूरह माइदा नंबर 3 में अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। उसका तर्जुमा ये कर रहा है कि दीन मुकम्मल हो चुका है, दीन में एडिटिंग नहीं चाहिए, दीन में एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। बोले तो दीन में ईद मिलादुन नबी एक्स्ट्रा है, दीन में फातिहा नजर नियाज एडिटिंग है। यही मतलब हुआ उनके कहने का, यही मतलब हुआ। अब आंख बंद करके बताए, वो खुद कहते हैं, तवज्जो दीजिएगा, वो खुद कहते हैं कि एडिटिंग जायज नहीं है ना, तो कुरान पाक आज उतरा है या नबी पाक पर उतरा है? बोलो, आज उतरा है या नबी पाक पर उतरा है? और जाहिर है जब भी कुरान की आयत उतरी है तो उस आयत उतरने का कुछ ना कुछ मकसद होता। तो अगर ईद मिलादुन नबी ना मनाने का मकसद उस आयत में होता, नजर नियाज ना मनाने का मकसद उस आयत में होता, तब तो सहाबा के सामने नबी पाक पर ये आयत उतरती और कहते कि मेरे सहाबियों, तुम जो ईद मिलादुन नबी मना रहे हो ये एडिटिंग है, ये एक्स्ट्रा है, या जो फातिहा नजर नियाज कर रहे हो ये एक्स्ट्रा है। कितनी बड़ी बेवकूफी है, कहाँ की आयत कहाँ फिट कर रहे हैं। मगर सुनो प्यारे, सबसे पहले मैं उस आयत का पूरा तर्जुमा कर दूं और आपको समझ में आ जाए। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने आज तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया है। मौला है, रसूल आज़म है, अरफात का मुक़द्दस मैदान है, अल्लाह अल्लाह अरफात की वादी में आका इरशाद फरमा रहे हैं। सुनो, एक अजीम शान आयत उतरी है, ए मेरे सहाबियों सुनो, अल्लाह फरमा रहा है आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। और उसके बाद है व अतममतु अलैकुम निअमती, और सुनो मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी नेमत मुकम्मल कर दी है। अल्लाह फरमा रहा है व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के एतबार से पसंद किया है। तो कितनी बातें इस आयत में है। पहले है दीन की कंप्लीट, दीन के मुकम्मल होने की बात, और दूसरी है नेमत पूरा करना, और तीसरी है इस्लाम को पसंद करना। तीन बात है ना। मैं पहली बात और लास्ट की बात छोड़कर बीच वाली बात पर आपसे तवज्जो चाहता हूँ। आपकी तवज्जो है हमारी तरफ। क्या कहा मौला ने दूसरी बात में? मैंने तुम्हारे ऊपर नेमत भी मुकम्मल कर दी है। बताइए, जब अरफात का मुक़द्दस मैदान है और नबी पाक की ज़बान कह रही है अल्लाह की जानिब से मैंने नेमत मुकम्मल कर दी, तो पूछिए अपने आका से, या रसूल अल्लाह, इस आयत के उतरने के बाद क्या कोई नेमत अल्लाह ने हमको दी है या नहीं? अगर नेमत दी है तो उस नेमत
تو سب سے بڑی نعمت ہے. توجہ دیجیے گا. تو آج صحابہ کرام ہیں, میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت مکمل کر دی, تو چلو صحابہ کرام کی جتنی بھی جماعت ہے, توجہ دیجیے گا, ان کو جو ملا وہ ہو گئے. اب جو بعد میں آنے والے تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں, عامہ دین ہیں, آپ ہم سب جو مومن ہیں, یہ بتاؤ اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ اب جب یہ اللہ کی نعمت ہے تو کس میں ایڈ کریں گے؟ کس میں ایڈ کریں گے؟ یہی آپ کو سمجھنا ہے. اس کلپ کو دیکھو, اس کلپ میں اللہ میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا, اور دین جب مکمل ہو گیا, کمپلیٹ آف اسلام, اسلام کمپلیٹ ہو گیا. اسلام میں ایڈیٹنگ نہیں, اسلام میں ایڈیٹنگ نہیں, اسلام میں ایکسٹرا نہیں ہے. یہ ایکسٹرا نہیں ہے. جو بھی چیز نسبت پاک مصطفیٰ رکھتی ہے وہ ایکسٹرا نہیں, سارے اعمال پر سب سے افضل و اعلیٰ ہے. تم نہیں جانتے کہ حضرت سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ ہے. توجہ دو, آپ نبی پاک سے نسبت رکھنے والی چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, عائشہ صدیقہ ہے. نبی اعظم سے پوچھتے ہیں, یا رسول اللہ, یہ جو ستارے دیکھ رہی ہو, یہ جو تارے آسمان پہ دیکھ رہی ہو, سرکار بتائیے ان تاروں کے برابر کسی کا عمل ہے یا نہیں؟ ان تاروں کے برابر آپ کی امت میں سے کسی کا عمل ہے یا نہیں؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں, بے شک ہے. عائشہ عرض کرتی ہے, وہ کون ہے؟ وہ سوچتی ہے میرے ابو بکر کا نام لیں گے, میرے ابو بکر کا نام لیں گے. اللہ اللہ, توجہ دیجیے گا. حضرت نبی اعظم ارشاد فرماتے ہیں, وہ عمر بن الخطاب, وہ کن کا عمل ہے؟ وہ عمر بن خطاب کا ہے. حضرت عائشہ عرض کرتی ہے, فائنا ابی, میرے ابو کہاں گئے سرکار؟ ادھر دیکھو, ہماری طرف توجہ دو, میرے ابو کہاں گئے سرکار؟ درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر پورا مجمع درود شریف پڑھیے, اللہم صلی علی محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صدر جیسا آ گئے, توجہ دیجیے, بالکل توجہ دیجیے. میں یہ ختم کر دوں گا کیونکہ آپ کی یہ ضرورت ہے. دیجیے گا, آپ کی یہ ضرورت ہے. عائشہ صدیقہ نے کہا میرے ابو کہاں گئے, مطلب پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ میرے ابو کا عمل ان کے برابر ہوتا تو اچھا تھا, ایسا. مگر آقا نے کہا تم ابو کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو, ابو بکر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو, سنو. ہجرت کی رات, توجہ دیجیے, ہجرت کی رات, ایک لمحہ جو ابو بکر نے میرے ساتھ گزارا ہے, عمر کی ساری عمر کے اعمال سے افضل ہے. اب بتائیے, تو جو بھی چیز, جو بھی اعمال نبی سے نسبت رکھ لیتے ہیں, وہ اعمال بہت ہی باکمال ہو جاتے ہیں پیارے. وہ نہیں جانتے کہ عید میلاد النبی ایڈیٹنگ نہیں ہے, عید میلاد النبی ایکسٹرا نہیں ہے, عید میلاد النبی فضول کی چیز نہیں ہے. ہاں, جیسے منایا جاتا ہے اس طرح. جیسے اگر تم کلپ ہی ڈالنا چاہتے ہو, یہ کلپ ڈالو نا, جیسے دیکھو علماء بیٹھے ہیں, مگر کس کی کلپ ڈالو گے؟ جو گال پہ ہرے ہرے لگائے ہیں اس کی کلپ ڈالو گے اور کہو گے سنیت یہی ہے. توجہ دیجیے گا, بائک پر کھڑے ہو کر کے نعرے تکبیر مارے رسالت کرنے والے نوجوانوں کی کلپ اور تصویر لے کر کے تم ڈالو گے. نہیں, ڈکلیئر کر دو, سنیت کی پہچان علماء اور مشائخ ہے. توجہ دیجیے گا, علماء اور مفتیان اور مشائخ ہیں. اگر یہ لوگ غلط کر رہے ہیں تب سنیت پر انگلی اٹھا سکتے ہو. نوجوان اگر غلطی کر رہا ہے تو وہ سنیت کی پہچان ہی نہیں ہے, وہ سنیت کی پہچان ہی نہیں ہے. اس لیے باخبر کر رہا ہو, ایسی کلپ کو پہلی فرصت میں ڈیلیٹ کرو, یا نہیں کرنا ہے تو اس کے بازو میں ہماری کلپ ڈال لو, اس کے بازو میں ہماری کلپ ڈال لو, اور یہ دونوں فارورڈ کر دو جہاں سے آیا ہے وہیں, کہ ہاں تم جسے سنیت کہہ رہے ہو وہ ہماری سنیت نہیں ہے, یہ سنیت ہے, یہ سنیت ہے, یہ سنیت ہے. نماز بھی عشاء کی پڑھے ہیں خدا کی قسم, اور پھر عید میلاد النبی کر رہے ہیں, کیونکہ اب ٹائم ہی نہیں ہے. 5 وقت کی نماز فرض تھی, عشاء کی نماز بھی پڑھ لیے ہیں. تو آپ فتوے کیسے لگاؤ گے کہ یہ ایڈیٹنگ ہے؟ اس لیے یہ ایڈیٹنگ نہیں ہے. اور اگر ایڈیٹنگ ہے تو اتممت علیکم نعمتی, عرفات کے میدان کے بعد جتنی بھی نعمتیں امت کو ملی ہیں وہ تمام نعمتوں کو ایڈیٹنگ ہی ماننا پڑے گا, ایکسٹرا ہی ماننا پڑے گا, اور اس کو بھی ناجائز کہنا پڑے گا. تو تم بھی ناجائز ہو جاتے, اللہ, کیونکہ تم عرفات والے نہیں ہیں, تم تو 1400 سال والے, بعد والے. سمجھ رہے ہیں نا؟ خبردار, اپنے ایمان کو بھی ایڈیٹنگ کہنا پڑے گا, اپنے عمل کو بھی ایڈیٹنگ کہنا پڑے گا. نہیں, اس لیے جو بھی چیز, جو بھی آپ عمل کرو, آپ کا دار و مدار قرآن اور حدیث کو, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ان کے کلپ کا جواب ہوا. اور سنو, عید میلاد النبی کا جواب سننا چاہتے ہیں؟ نہیں 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 نہیں,
آپ کو میں جواب دے رہا ہوں اور آپ کو دلیل دے رہا ہوں. آپ نوٹ کیجئے اور توجہ سے نوٹ کیجئے. سورہ یونس آیت نمبر 58 اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولو سورہ یونس آیت نمبر 58 اللہ سبحانہ و فرماتا ہے اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ. سبحان اللہ بولو اللہ کے فضل اور رحمت پر خوشیاں مناؤ. بتاؤ جو کچھ کو بھی تم اس کو مانو, جو بھی مانو, اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی چیز ہی نہیں ہے. بس اتنا تو ماننا پڑے گا. ساری کائنات کو ایک طرف رکھ دو. اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو ان کی کتاب سے ایک بات بتا رہا ہوں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی کتاب ہے. یہ نام وہ لوگ بہت زیادہ آپ کے سامنے پیش کریں گے, بہت بڑے امام ہے, بہت بڑے امام ہے, بہت بڑے امام ہے, امام ابن کثیر ہے. یہ پڑھو جو بڑی اوتھر کتاب ہے, بڑی اوتھرائز کتاب ہے, بڑی اوتھینٹک کتاب ہے. یہ سب جملے بول کر کے آپ کو اتنا پریشان کر دیتے. بس نہیں, میں انہی کی کتاب سے بول رہا ہوں. سبحان اللہ. تو حدیث پاک ہے, حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولتا ہے. سبحان اللہ. توجہ دیجیے گا. ان کی کتاب البدایہ والنہایہ عظیم الشان کتاب تو بڑی عظمت والی ہے, مگر ابن کثیر سے میں متفق نہیں ہوں. میں اپنے نظریات کو بول رہا ہوں, متفق نہیں. ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں. ابن کثیر کی کتاب البدایہ والنہایہ والیوم 2 میں اور والیوم 7 میں بھی ہے. اور بتا دوں, اگر سن رہے ہیں تو توجہ دیں, جو حدیث بولنے جا رہا ہوں پہلے ہی بول دو. خاص طور سے حدیث پر تحقیق کرنے والی جماعتیں سن لیں. آغا اسناد جید قوی. جو حدیث بولنے جا رہا ہوں اس کی سند بہت ہی عمدہ اور بہت ہی معقول. اب حدیث سنو, اور نبی پاک سے کوئی بھی افضل اور اعلیٰ نہیں ہے, وہ میں بتانے جا رہا ہوں. کوئی بھی اعلیٰ افضل نہیں ہے. پریکٹیکلی طور پر حدیث پاک میں سنو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں اتانی ملکان, میرے پاس 2 فرشتے آئے. سبحان اللہ بولو. میرے پاس 2 فرشتے آئے اور آنے کے بعد ایک فرشتے علی الارض زمین پر رہے اور دوسرے فرشتے معلق بین السماء والارض, آسمان و زمین کے درمیان معلق رہے. سبحان اللہ. جملے پہ غور کرتے جائیے گا, ایک ایک لفظ ہے. اور اس کے بعد فقال احدهما للآخر, ایک نے دوسرے سے کہا. سبحان اللہ. ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا. اچھا, ایک اور بڑی عظیم الشان بات یاد آ رہی ہے. سنیے, جس وقت نبی کے پاس یہ 2 فرشتے آ رہے ہیں, وہ نبی کی عمر جو ہے 1 سے لے کے 10 کے درمیان والی عمر ہے. کتنی عمر ہے؟ 1 سے لے کے 10 کے درمیان والی عمر ہے. 40 سال کے بعد نبوت ملی کا مسئلہ آپ بندش کر دینا. 1 سے لے کے 10 کے درمیان والی عمر ہے, 2 فرشتے آ رہے ہیں. سمجھ جائیے گا کہ جب بچپن کا یہ عالم ہے تو بچپن کا عالم کیا ہوگا. توجہ دیجیے آپ. 1 سے لے کے 10 کے درمیان والی عمر ہے. آقا فرماتے ہیں کہ ایک نے دوسرے سے کہا ہوا, کیا وہ وہی ہے؟ کیا وہ وہی ہے؟ تو فقال